حسنا مذاکرات کی ایک طرف بات ہو رہی ہے، اگر مذاکرات میں امریکہ اور ایران ایک میز پر بیٹھ بھی جاتے ہیں لیکن اسرائیل اگر اس میں موجود نہیں ہوتا تو کیا پوائنٹ باقی رہ جائے گا؟ کیونکہ جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی اشارہ کیا، امریکہ مذاکرات کی بات کرتا ہے، امریکہ یہ بات کرتا ہے کہ جو آئل تنصیبات ہیں اس پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اسرائیل وہی کام کر رہا ہے۔ اسرائیل کا ایک پیش پہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ آپ اس معاملے کو کشیدگی کی طرف جاتا دیکھ رہی ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کچھ کارگر ثابت ہوں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو سر نے بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو سٹیک ہے وہ دونوں مختلف ہیں۔ اگر ہم ان کی انڈرسٹینڈنگ سمجھیں تو امریکہ شاید اس جنگ کو پرولونگ کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جو اسیسمنٹ کیا تھا ایران کے حوالے سے وہ بڑا مس کیلکولیٹڈ تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جنگ کچھ دنوں تک محدود رہے گی اور اس کے بعد ایران ہتھیار ڈال دے گا، کیونکہ obviously اگر آپ کو یاد ہو تو جنگ کے شروعاتی 5-7 دنوں میں ہی انہوں نے ایران کی جتنی سپریم لیڈرشپ تھی اس کو اڑا دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ بہت زیادہ دیر دفاعی نظام کو اپنے کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی۔ اگر ایک جنگ کے لیے اس ملک نے پچھلے 18-20 سال تیاری کی ہے تو انہوں نے obviously کم از کم 5-8-10 لیئرز بنائی ہوں گی لیڈرشپ کی، کہ اگر کوئی ایک ٹیئر نہ ہو تو اس کے نیچے سیکنڈ کون کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک انہوں نے تھوڑا سا مس کیلکولیٹ کیا ایران کی کیپیسٹی کو، اور ہم بخوبی اب انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ 30 دن تقریباً پورے ہونے والے ہیں اور ایران کہاں پر کھڑا ہے۔ پھر یہ کہ اب یہ بات بھی انڈرسٹینڈیبل ہو چکی ہے کہ ایران صرف اپنے بلبوتے کے اوپر یہ اتنی عرصے سے اور اتنے دنوں سے یہ جنگ جو ہے وہ فیس نہیں کر رہا ہے۔ obviously اس میں کچھ بیرونی قوتوں اور بیرونی طاقتوں کی مدد بھی شامل ہے، لیکن یہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ امریکہ کو نہیں تھی۔ ہم امریکہ کو سو کالڈ سپر پاور ضرور سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو چیز کو سمجھیں کہ یہ وہ ویسٹ ہے جس نے آج سے کوئی 20 سال پہلے ایران سے معاہدہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ نیوکس کے اوپر کام نہیں کریں گے، نیوکلیئر ویپنز پہ کام نہیں کریں گے، لیکن میزائل کے اوپر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ آج وہی میزائل پروگرام ان کو لے کے ڈوب رہا ہے اور وہی میزائل پروگرام ان کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ایران کی کیپیسٹی کو، ایران کی زور بازو کو ہم نے غلط کیلکولیٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اگر اس کا اسٹیک دیکھا جائے تو نیتن یاہو صاحب تو 100% چاہتے ہیں جی غالباً اس میں صرف یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اسرائیل اور امریکہ کا سٹیک تھوڑا سا مختلف ہے۔ امریکہ شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو انگیج کرنا چاہتا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے لوگ بات کر رہے تھے کہ جی بوٹس آن گراؤنڈز کی پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ بالکل بھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے ایکسپیرینس کے بعد اب وہ کسی بھی ملک کے اوپر، ہم نے وینزویلا کا تجربہ بھی دیکھ لیا، کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈز کا ایکسپیریمنٹ کرے۔ خود امریکہ کے اندر سے بھی، کانگریس سے بھی، سینٹ کام سے بھی، ہر پلیٹ فارم سے امریکی صدر ٹرمپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ اسرائیل کی جنگ میں آخر کودے کیوں ہیں، جس میں صرف شروعاتی 5-7 دنوں میں آپ نے 10 سے 12 ارب ڈالر کا امریکہ کی اکانومی کا نقصان کر دیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کا سٹیک یہ ہے کہ وہ جس طرح غزہ میں جو کچھ کرتا رہا اسی طریقے سے باقی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اور لیبنان ہے، دیگر ممالک ہیں، ان میں وہ انگیج ہو کے اپنی جو ایک ہیجمنی ہے وہ چاہتا ہے، اپنی پاور کو ضرور بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ویژن وہ رکھتا ہے اگلے آنے والے چند سالوں کے لیے، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے کہ وہ ایران کو بھی سرنگوں کرے۔ لیکن امریکہ کا وہ سٹیک نہیں ہے۔ اب اس میں جس بھی دباؤ کے تحت امریکی صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا، اب وہ اس بات کے اوپر کنونس ہیں کہ جنگ کا کوئی ایسا اختتام ہونا چاہیے جس میں ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور امریکہ کا ایک جو وقار ہے وہ بھی قائم رہے۔ تو آئی تھنک ڈائیلاگس کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ امریکہ ہے، زیادہ انٹرسٹڈ اسرائیل نہیں ہے، اور اگر مذاکرات کی میز پر آتے بھی ہیں تو اس پہ کریڈٹ امریکی صدر ٹرمپ ہی لیں گے کہ انہوں نے ایک اور جنگ کا خاتمہ پرامن طریقے سے کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو بار بار وہ ایکسٹینشنز دے رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہو، لیکن اگر ایران نے چند میزائل ہی اسرائیل کے ایٹمی پروگرام یا ان ٹارگٹس کو ہٹ کر دیا تو پھر اسرائیل کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے جہاں پر ایٹمی جو پروگرام ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ بالکل صحیح